عورتوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی ہے، ان میں ظلم و تشدد کے ساتھ ساتھ ان کو کائنات میں منحوس قرار دیا ہے۔ عیسائیت مذہب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو بندہ عورت سے جتنا زیادہ دور ہے اس کا اسلام مذہب دین اتنا اچھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے رہبانیت کا تصور دیا ہے کہ عورتوں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، بڑی بڑی عرصہ تک وہاں پر ٹھہرو۔ یہودیت نے ایام مخصوصہ کے اندر عورتوں کو بند کر دیا کمروں میں اور اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ہندوؤں نے وراثت سے عورت کو محروم قرار دیا اور کہا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے ساری جائیداد کا مالک اور وارث وہ ہے، کسی کو کچھ دے دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی۔ تو یہ سارے طبقے عورت پر ظلم کرنے والے تھے، عورت کے حقوق کو غصب کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جب انسانیت پر ترس آیا تو اللہ نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو آپ نے آ کے جس طرح سے خواتین کو حقوق دیے، تحفظ دیا، عزت دی، فل کے چشم نے اس طرح کی مثال کائنات میں نہیں دیکھی۔ وہ معاشرہ جو عورت کو منحوس سمجھتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اس معاشرے کو آ کے آپ نے اس طرح سے سمجھایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک سورت ہی عورتوں کے نام پر مریم اور ایک سورت جو عمومی ساری خواتین کے نام پر النساء وہ نازل کر دی۔ حالانکہ پورے قرآن مجید میں الرجال نام کی کوئی سورت نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کیفیت اور وقت میں اسلام نے آ کے عورتوں کو یہ عزت دی جب ساری دنیا عورت کے گلے کو دبا رہی تھی۔ وراثت کے اندر اس کے حق رکھے، مردوں کو نصیحت کی بھئی ان کو مارنا نہیں ہے، عورت کو اختیار دیا اگر کوئی زبردستی سا نکاح کر دے اور وہ آگے کہہ دے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی، فخیرہا رسول اللہ، آپ نے اس کو اختیار دیا تیرا کوئی نکاح نہیں ہے۔ زبردستی یہ مکے کے لوگ مال کی خاطر عورتوں سے خود نکاح کر لیتے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے غیر کے ساتھ کیا ہوا نکاح بھی عورت کو توڑنے کا حق دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ملحد طبقہ اور لبرل طبقہ یہ بدبخت اٹھ کے اس نام پر کہ جی دیکھیں عورتیں غلام ہیں، جس طرح مرد باہر جا سکتے عورت کیوں نہیں جا سکتی، مرد کاروبار کرتا عورت کیوں نہیں کر سکتی، مرد کی اپنی مرضی عورت کی کیوں نہیں مرضی، خواتین کا اس چیز پر دماغ خراب کر کے اس کو گھروں سے نکالا گیا، پرندوں کے سامنے اس کو پیش کر کے وہ عورت جو ایک مرد کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ باہر جا کے 10 کو سلوٹ کرتی ہے، ان کے جوتے پالش کرتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، یہ عزت وقار دی۔ تو آئے یہ بات سمجھے کہ جو حق مذہب اسلام نے عورت کو دیا وہ کائنات میں کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ باقی سارے مذہب تو عورت کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیتے، اور یہ ہندوؤں کے اندر سے بہت ساری رسمیں جو ہمارے اندر آئی ہیں نا، ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، باقی سارے معاملات میں بہت اچھے، مگر عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا۔
یہ ہندوؤں کی طرف سے سوچ اور فکر آئی ہوئی. تو جب ساری دنیا عورت کا گلا دبا رہی تھی، ان حالات میں تاجدار مدینہ نے عورت کا تعارف کس طرح کروایا؟ توجہ کرے اور غور کرے ذرا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات. اللہ ذوالجلال نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. عورت کے قدموں کے نیچے جنت. جو لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، جو لوگ عورت کو وراثت میں سے بے دخل کرتے تھے، جو لوگ عورت کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھتے تھے، ان کے سامنے میرے نبی کہہ رہے الجنت تحت اقدام امہات. ان کو منحوس نہ سمجھو، ان کو ضائع نہ سمجھو، ان کو برا نہ کہو. اللہ ذوالجلال نے ماؤں کے قدموں کے نیچے، خواتین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. یہیں پر بس نہیں، فرمایا خیرکم خیرکم لأخیہ وانا خیرکم لأخی. کائنات والوں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے. وہ بندہ نہیں جس کو دنیا بڑا سلوک کرے، بہترین وہ بندہ نہیں جس کی زمانہ بڑیاں تعریفیں کرے، بہترین وہ بندہ نہیں جس کو سوسائٹی بہترین کرے. آپ نے فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کائنات کا بہترین انسان وہ انسان ہے خیرکم لأخیہ. جو بندہ اپنی بیوی سے اچھا ہے، بیٹیوں سے اچھا ہے، بہنوں سے اچھا ہے، گھر والوں سے اچھا ہے. فرمایا لوگوں کائنات میں سب سے بہترین بندہ، سب سے عظیم بندہ، سب سے پیارا وہ بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. کئی فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. ان لوگوں دنیا میں بڑا بڑا قیمتی سامان ہے، دنیا میں جواہرات ہے، دنیا میں موتیاں ہیں، دنیا میں محلات ہے، دنیا میں کوٹھیاں گاڑیاں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. فرمایا میں نبی کی زبان سے سنو میرے نزدیک کائنات میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، نیک بیٹی ہے، نیک بہن ہے، نیک والدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرے ذرا. جب کائنات والے عورت کا گلا دبا رہے تھے، جب کائنات والے عورت کو منحوس کر رہے تھے، جب کائنات والے عورت کو میلی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے کس طرح غور کرنا ذرا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. اور لوگوں اگر کسی بندے کو بیٹی کی بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے. اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر بھی کیا، یہ نہیں کہا کہ کسی کو بیٹے کی بشارت دی جائے، بیٹی کی خوشخبری دی جائے، بیٹے کی مبارک دی جائے. بیٹیوں کا ذکر کیا تو فرمایا جب کسی کو بیٹی کی مبارک دی جائے. بیٹی کی مبارک دینا یہ میرے رب کی سنت ہے. کیوں بھی بیٹی کی مبارک دینا؟ اصل میں نا ان کا اثر کچھ ہم پر بھی ہے. 2 بیٹی ہو جائے، 3 بیٹی ہو جائے تو منہ بنا کے بیٹھے تھے. کوئی آ کے کہہ دے مبارک، نہیں جی تیاں دی مبارک نہیں. سنتے نا آپ اہل حدیثوں کے گھروں میں نمازی، روزے دار، حاجی، سلفی، یہ جدی پشتی مسلمان. بیٹا پیدا آیا ہے، 2 ڈبے مٹھائیوں کے پڑے، جو بھی ہے منہ میٹھا کرو. تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب کیوں نہیں منہ میٹھا کرواتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں میرے پیغمبر کے آنے سے
پہلے میرے نبی کی آمد سے پہلے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، کسی کو بیٹی کی مبارک دی جاتی تھی، وہ بندہ مبارک سن کے خوش نہیں ہوتا تھا، جل کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں کی، کافروں کی، جاہلوں کی حالت ہے۔ ان کو آگے کو کہتا ہے مبارک ہو تمہارے گھر بیٹی ہوئی تو اس کے منہ کا رنگ بدل جاتا تھا، اور بیٹیوں کی آمد پر چہرے کا رنگ بدلنا، افسوس کرنا، یہ مشرکین مکہ کی ڈگر ہے، زمانے کے جاہل لوگوں کا انداز ہے۔ مسلمانوں تمہارا انداز تو یہ نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال جس بندے کو بیٹا دے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، 2 جانور ذبح کرنا، 2 جانیں ذبح کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال جس کو بیٹی دے، یہ نہیں فرمایا کہ بس بیٹی جو ہو گئی کچھ نہیں کرنا، فرمایا نہیں، جس کو اللہ ذوالجلال بیٹی دے ایک جانور وہ بھی ذبح کرے، وہ بھی لوگوں کو عقیقہ کھلائے، وہ بھی لوگوں کی دعوتیں کرے، وہ بھی اس بات پر خوش ہو جائے، اس لیے کہ مال کے کائنات کی رحمت ہے بیٹی، مال کے کائنات کی اطاعت ہے بیٹی، اللہ پاک کی نعمت ہے بیٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نئی سانس سے ان کو پوچھو جو ساری زندگی مانگتے ہیں، اللہ بیٹی بھی نہیں دیتے، ساری زندگی مانگتے رہتے، اللہ بیٹی بھی نہیں دیتے۔ رب کعبہ کی قسم اگر بیٹی بری ہوتی اللہ ذوالجلال نبی شعیب کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نہ دیتے، اگر بیٹی بری ہوتی اللہ نبی لوط کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نہ دیتے، اگر بیٹی بری ہوتی میرے نبی کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، نبی کی 4 بیٹیاں اور سب سے آخر پر بھی میرے نبی کی بیٹی ہی زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے محبت کر کے پیار کر کے دکھایا کائنات والوں اپنی بیٹیوں کے گھر میں جا کے اپنے نواسوں کو کھلانا یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اپنے نواسوں کو اٹھانا، ان سے کھیلنا، ان سے محبت کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ کیوں بھی رب الیدین اللہ کے نبی کی سنت، سینے پہ ہاتھ باندھنے، یہ سنت کیوں بھول جاتے ہو؟ بیٹی کے گھر میں جاتے، اس کو ملتے، ماتھے سے بوسہ لیتے، اس کے ہاتھ چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، جس طرح میرے نبی نے بیٹی سے محبت کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں یہ پیار نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، امی عائشہ کے چہرے سے رنگ اڑا ہے، بجھا ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی جی آپ کے آنے سے پہلے تھوڑا ٹائم ہوا، تھوڑا وقت ہوا ہے، میرے پاس ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، آقا میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھی۔ اللہ کے نبی میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی۔ محبوب پیغمبر جی چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک کھجور اپنی اس بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور اس بیٹی کو دے دی۔ ان بچیوں نے جلدی کھجوریں اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی تیسری کھجور عورت خود کھانے لگی، آپ بھی بیچاری بھوکی، بچے بھی اس کے بھوکے تھے، ان کی خاطر مانگتی پھرتی۔ اللہ کے نبی 2 کھجوریں بچیوں نے کھا لی، جب ماں تیسری کھانے لگی تو بچیوں نے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ان کی نظروں میں وہ کشش تھی، ان کی نظروں میں وہ بھوک تھی۔ والدہ نے اپنے منہ والی کھجور بھی نکال لی، 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو آدھی تقسیم کر دی۔ امی عائشہ کے پاس اولاد نہیں ہے، دل پر بڑی چوٹ لگی، یہ عورت اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، آج اگر میرے پاس بھی بچی ہوتی، بچہ ہوتا، میرے دل کے اندر بھی اس کی کتنی محبت ہونی۔ محبوب آئے تو اماں جی اپنے سینے کا یہ غم بتا رہی ہے،
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کے فرمایا من ابتلی من البنات فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ پیاری عائشہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دے دی، دو بیٹیاں دے دی، تین بیٹیاں دے دی یا زیادہ دے دی، آپ نے فرمایا لوگوں ان بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، ان بیٹیوں کو پریشان نہ کرنا، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ کل قیامت والے دن جتنی بیٹیاں ہوں گی جہنم اور تیرے درمیان اتنی زیادہ پردے بن جائیں گے۔ بیٹی تیرے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ یہ میرے نبی نے بیٹے کو نہیں کہا، یہ بیٹی کو کہا۔ دعا کرو جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے بیٹیاں نصیب فرمائے۔ ایسے نہ کہا کرو نہیں جی تیاں تو نہیں، تیاں دے نصیبہ تو ڈر لگتا، اپنے نصیبہ تو نہیں ڈر دے۔ بعض نا چیزیں جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نفرت نظر آتی، جی نہیں بیٹیوں سے تو نہیں، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا۔ اللہ کے بندے نصیب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنایا، تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے بیٹے برے کریکٹر والے ہوتے ہیں، قاتل اور غاصب ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ ان کے مقدر سے کسی کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ تجھے کس نے بتایا کہ بیٹیوں کے نصیبے ہی برے ہوتے، بیٹوں کے نہیں ہوتے؟ واللہ میں نے دیکھے والدین بیٹوں کے غم میں آ کے پاگل ہو گئے، رو رو کے ایسا بیٹا دیا ہے، روزانہ حادثات، روزانہ پریشانی۔ لاہور کا ہمارا ایک دوست ہے، بہت بڑا امیر آدمی، 10 لاکھ روپے منتھلی خرچ کرتا اپنے بیٹے پہ۔ پونا گھنٹہ اس کا فون آیا رو رو کے، کہنے لگا قاری صاحب رات کو نکلا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لاہور سے آ رہا تھا، یہ کینچی موڑ کے ساتھ نشے کی حالت میں گاڑی ماری ہے کسی درخت میں اور بے ہوش پڑے، اب ہسپتال میں پتہ نہیں بچتا نہیں۔ مجھے بتاؤ ایسے بیٹے، قرآن اسی لیے کہتا ہے لیس الذکر کالانثی، عورتوں جیسے کہاں مرد یہ بن سکتے ہیں؟ یہ بیٹیاں ہی تھی جن کی وجہ سے میمونہ کے والد میرے نبی کے سسر بنے ہیں، یہ عائشہ بیٹی تھی جس کی وجہ سے ابو بکر میرے نبی کے سسر بنے ہیں، یہ بیٹی تھی زینب جس کی وجہ سے اس کے والد میرے آقا کے سسر بنے ہیں۔ اور بیٹیوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ مقام مل جاتا جو بیٹوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کیوں بھی نبی کے سسرال جو تھے وہ بیٹی نہ ہوتی تو نبی کا سسرال کیسے بنتا؟ بیٹی سے نفرت نہ کرو، یہ مشرکین مکہ، یہ جاہلوں کا طرز، ان کی سوچ، ان کی فکر ہے۔ یہ بڑا بڑا میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، کئی بدبخت اٹھ کے کہتا میں تو شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ تو یہ بھی شکر کر کے تو مسلمان کیوں نہیں بنا؟ تو مسلمان ہوتا تو تیری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ میں شکر کرتا ہوں مجھے بیٹی نہیں۔ غور کرنا ذرا، ایک بہت بڑے محدث ہے ابو یوسف، سب کو رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ نے ابو یوسف کو 7 بیٹیاں دی۔ پہلی بیٹی ہوئی، امام صاحب آئے، آکے مبارک دی اس کو، ابو یوسف مبارک ہو، اللہ تیری بیٹی کو نیک بنائے، باعث خیر برکت بنائے۔ یا ابا یوسف الانبیاء اباء بنات، ابو یوسف اللہ کے جتنے بھی نبی تھے سب بیٹیوں کے باپ ضرور تھے۔ ابو یوسف کہتا ہے احمد بن حنبل کا یہ جملہ سن کے نا میرا دل باغ باغ ہو جاتا، دوسری بیٹی پر بھی، تیسری بیٹی پر، کہتے 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو تب بھی آ کر کے امام احمد بن حنبل نے یہی جملہ کہا، ابو یوسف شیطان تیرے دل میں میل نہ لے آئے، اللہ کے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے بیٹیوں کے باپ تھے۔
बेटी को बुरा ना कहो करो, नबी सारे बेटियों वाले थे, नबी सारे बेटियों के बाप थे। अल्लाह ने बेटे नहीं दिए, बेटियां अल्लाह ने बड़े नबियों को दी। मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुआ व ज़म्मा असाबिअहु। मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो बंदा दो बेटियां पालेगा, दो बेटियों की परवरिश करेगा, दो बेटियों को तालीम दिलवाएगा, दो बेटियों को दीन सिखलाएगा, दो बेटियों से उसने सलूक करेगा, फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन ये बंदा आएगा, अकेला नहीं खड़ा होगा, मैं नबी और रसूलों के इमाम के साथ इसी तरह खड़ा होगा जिस तरह ये दोनों मियां साथ साथ हैं। अल्लाह की कसम, बेटियों के बाप के लिए इससे बड़ी क्या आजमत है। आप नबी और रसूलों के इमाम के साथ क़यामत वाले दिन खड़े हो। सारी कायनात के लोगों की बात में शक हो सकता है, मगर अल्लाह के नबी की जुबान से निकले हुए जुमले में शक, बोलो तो सही यार, शक नहीं। हमारा यकीन है इंशाअल्लाह आप बेटियों को मोहब्बत दो, प्यार दो, अकीदत दो, शफकत दो, नरमी करो, कल क़यामत वाले दिन नबी का साथ लेना है। इनको डांटना नहीं, इनको मारना नहीं, इनको छिड़कना नहीं, इनकी तालीम पर खर्च करते हिचकिचाना नहीं है। क्यों? ये जहन्नम से आड़ है मेरे लिए, ये नबी का साथ है मेरे लिए, इनके सबब से अल्लाह ने मुझे बड़ी रौनकें देनी है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्ना लहू सितरन मिनन नार। जो बंदा दो बेटियां पालेगा अल्लाह के नबी का साथ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दो बेटियां पाली जिसने मेरा पाक नबी फरमा गया, दो बेटियां पाली जिसने मेरा पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़ा आला रुतबा पा गया। दो बेटियां जेड़ा भी पालेगा नाले पाल नाले संभालेगा, दो बेटियां जेड़ा भी पालेगा हाँ पाल नाले संभालेगा, उते आखिरत अपनी बना गया। दो बेटियां पाली जिसने मेरा पाक नबी फरमा गया। और बेटी खुशबू भरिया फूल लोगो, बेटी खुशबू भरिया फूल लोगो, ये मिले बाजारों में मुन लोगो, बेटी खुशबू भरिया फूल लोगो, ये मिले बाजारों में मुन लोगो, दिया मोती ने अनमन लोगो, ताहिर मुक्ति गल मुका गया। दो बेटियां पाली जिसने मेरा पाक नबी फरमा गया। मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकरहुल बनात फइन्नहुन्नल मुनिसातुल गालिया। आपने फरमाया ओ बेटियों को हकीर ना जाना करो, बेटियों से नफरत ना किया करो, बेटियों से दूरी हासिल ना किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्नल मुनिसात, और दुनिया में यही तो वालिदैन से मोहब्बत करने वाली ये बड़ी कीमती नेमतें हैं। मैं कहता हूँ आप देख लो रुए जमीन पर आपको आज तक कोई ऐसी बेटी नजर नहीं आएगी जिसने अपने वालिदैन को घर से निकाला हो। बेटे बड़े नजर आए, ऐसी बेटी नजर नहीं आएगी जिसने वालिदैन को कत्ल किया हो।
بیٹے بڑے نظر آ جائیں گے. اور میرے بھائیوں یہ محبت کرنے والے یہ قیمتی چیز اللہ کے نبی فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرو اللہ اس حقیقی معیار کے ساتھ بیٹی سے شفقت محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. بیماری آ جائے والدین پر کون سنبھالتا ہے؟ بڑھاپے میں کون سہارا بنتا ہے؟ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خبر کہ ایک والد جس کے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں بیمار ہو گئے تو تینوں بیٹوں نے نا ماتھے پر بال لیا. ابو جان اتنی بیماری میں کیا کرے, بس یہ بہو نوئے نہیں مانتی, یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. بیٹیوں کو خبر ملی تو تینوں بیٹیوں نے ٹائم طے کیا کہ ہر مہینے میں پہلے 10 دن تو آئے گی, دوسرے 10 دن یہ آئے گی, تیسرے 10 دن یہ آئے گی. اگر ابو ہمارے پاس بھیج دے تو ہم اس کی خدمت کریں گے, اگر بھائی نہیں بھی مانتے تو ان کے گھر میں جا کے 10 دن والدین کی خدمت کریں گے. ہم کسی کو ضرورت نہیں کہ ہم اپنے بھائی اپنی بیگموں سے لڑیں, ہمارے ابو کی وجہ سے ہم خدمت کرنے والی زندگی. میرے بھائیوں یہ محبت اللہ نے بچیوں کے سینے میں رکھی ہے. اچھا جی بیٹے جو ہوتے ہیں نا یہ تو والدین سے ہاتھ بڑھاتے, تو بیٹیاں ماں کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاتی. بیٹوں کی کمائی تم نے کیا کھانی ہے, تمہاری کمائی بچوں نے کھانی ہے. کوئی اللہ قلیل ایسا جو بیٹا کما کے والدین کو پالے, وگرنہ والدین ہی پالتے ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں. پھر کس لیے امتیاز ہے یار, کس لیے دوری ہے, کس لیے نفرت کی نگاہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرنا ذرا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأدامهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة. آپ نے فرمایا لوگوں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہے وہ صبر کرتا ہے, اپنی بیٹیوں کو اچھا کھلاتا ہے, اپنی بیٹیوں کو اچھا پہناتا ہے, اپنی بیٹیوں کو اچھا پلاتا ہے. آپ نے فرمایا من جدته نئے سوٹ لا کے بچیوں کو دیتا ہے. فرمایا قیامت والے دن آئے گا اللہ ذوالجلال جہنم کے اور باپ کے درمیان بیٹیوں کو پردہ بنا کر کے کھڑا کر دیں گے. یہ بیٹیوں کے لیے فرمایا ان کو کھلائے پلائے تربیت کرے تعلیم دے, اور بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کا خصوصی خیال رکھو. یہ ساری عظمت ہے نیک بیٹی کی, یہ ساری عظمت کس کی ہے. اور بری بیٹی تیرے لیے جہنم سے آڑ نہیں بنے گی, جہنم کا باعث بنے گی. ٹک ٹاک پر ناچنے والی بیٹی سے امید نہ رکھنا, یہ دوزخ میں لے کے جائے گی. فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر سارا دن موبائل سے کھیلنے والی اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانے والی, آج تو پیسے کو دیکھتا ہے, جہنم کی آگ نظر نہیں آتی. آپ توجہ کریں ذرا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, مسجد نبوی کی طرف جا رہے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک عورت آ رہی ہے, اس عورت نے نا خوشبو لگائی ہوئی. اب مسجد میں آ رہی تھی وہ عورت نماز پڑھنے کے لیے, تو پاس سے بندہ گزرے مہک تو آئی جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں او بی بی رک جا بھائی, وہ کھڑی ہو گئی, اس نے پردہ کیا ہوا. فرمانے لگے مسلمان ہے تو, کہتی ابو ہریرہ میں مسلمان ہوں. فرمایا مجھے تو نہیں لگتی مسلمان, اگر تو مسلمان ہوتی تو خوشبو لگا کے باہر نہ نکلتی. اگر تم مسلمان ہوتی تو خوشبو لگا کے, کیوں بھئی بولو تو صحیح, خوشبو لگا کے باہر. ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے, واللہ جتنے گندے لباس آ گئے ہیں عورتوں کے مجھے نہیں سمجھ آتی. ماشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت مسجد کے اندر, نماز کے اندر, عقیدے کے اندر, نظریے کے اندر, لیکن خواتین کے لباس میں توبہ توبہ ہے, بس کچھ نہ کچھ.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، امی جی نے دیکھا ان کے لباس بریک بریک اور تنگ لباس، کہنے لگی کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی مسلمان ہیں امی جی۔ فرمانے لگی ان کنتن المؤمنات فلیس بلباس المؤمنات، اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس مومنہ کے نہیں۔ میں کہتا ہوں آج میری امی آتی اور سیدنا ابو ہریرہ آ جاتے، مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کو دیکھ کے نہ امی عائشہ کسی کو مسلمان مانتی نہ ابو ہریرہ مانتی، وہ اس لباس والی عورت کو کہہ رہی امی کہ تم مسلمان نہیں، ابو ہریرہ اس خوشبو والی کو کہہ رہے تم مسلمان۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، اللہ کے لیے توجہ دو، وگرنہ یہ الہات، بے دینی، یہ سیکولرزم، یہ بدبخت طبقہ تیرے گھروں کو سیلاب کی طرح غیرت اور ایمان کو بھگا کر کے لے جائے۔ اگلے دن ایک بھائی نے نا ایک پکچر بھیجی، اس تصویر کے اندر خیر بڑی نصیحت آموز چیز تھی، اس طرح نا ایک جس طرح یہ بارڈر لائن کے اوپر لگی ہوتی ہے نا تارے خاردار، وہ تارے خاردار لگی تھی اور ان تاروں کے نیچے سے نا عورتیں گزر رہی ہیں، پورا پردہ برقع پہنا ہوتا ہے، جب عورت اس تار کے نیچے سے گزرتی ہے تو اس کا سارا پردہ پھٹ جاتا ہے، چہرہ بھی ننگا، آدھا جسم بھی ننگا، بازو بھی ننگے، ٹانگیں بھی ننگی، اور اس کے نا سارے جسم کے اوپر سے وہ کپڑا چھل کے اتر جاتا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے بیٹی یہ ہوتی ہے اور یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد یہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے یا ہمارے ایمان کو تباہ کیا۔ میں بچیوں کا ادارہ چلاتا ہوں، جو کیس مجھے پتا ہے نا وہ آپ نہیں سنتے، اور ہمارے بھائی بڑی خوشی سے کہتے تھے قاری صاحب بیٹی پڑھ رہی ہے، بس ایک دن اس نے مجھے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں میں نے عبایا نہیں پہن کے جایا کرنا، میں نے پردہ نہیں کرنا، بس اس دن میں نے اس کی کلاس لی، بس اس کے بعد وہ پردہ کر رہی۔ آپ دیکھیں جو باپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عبایا نہیں پہنا کرنا، تو باپ اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ عبایا کہاں پر اتار کے کالج میں جا رہی۔ اللہ کے لیے ان کی تعلیم کی فکر نہیں، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا زمانہ، ایسی کیفیت آنے والی ہے، آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب ایسا وقت آئے گا، عورتیں لباس پہنے گی مگر لباس اتنا باریک اور ٹائٹ ہوگا کہ ان کے جسم کے سارے اعضاء نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے مائلات، ایسی ایسی چال چلیں گی، ایسی ایسی زبان بولیں گی، ایسے ایسے انداز اختیار کریں گی کہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں، اور یہ خود بھی لوگوں کی طرف ڈیلے کھول کھول کے دیکھ کے توجہ کروائیں گی۔ آپ نے فرمایا اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کے بازاروں میں چلیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت، اے بیٹی اہل حدیث کی اہل سنت کی کائنات والوں، میرے نبی کا فتویٰ ہے ایسی لڑکی جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل پہلے تک آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائی اپنی بیٹی کو یہ لیکچر سنا، یہ نصیحت سنا، یہ جمعہ سنا، اور بتا بیٹی جو مرضی پڑھ، تو ڈاکٹر بن، تو انجینئر بن، تو وکیل بن، تو جج بن، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی مسلمان مومنہ بن، جنت ایمان پر ملنی، ڈگریوں پر نہیں ملنی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ، اس کے لباس کو دیکھ، اس کی زبان کو دیکھ، اس کے انداز کو دیکھ، اور فیصلہ خود کر کہ تیرا یہ جہنم سے کے درمیان سے پردہ بنے گی یا جہنم میں تجھے لے جانے کا باعث بنے۔
نیک بیٹی جہنم سے بچائے گی، ٹک ٹاک پر ناچے والی دوزخ میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ فرمایا جو بندہ اپنی بیٹی کو بے پردہ دیکھے، بے حیائی میں دیکھو تو اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ مجھے بتاؤ جن کی بچیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں ان کے والدین نہیں دیکھتے؟ جن کی بچیاں فیس بک پر لائیو دوستیاں لگاتی ہیں، اپنی پکچریں بھیج رہی ہیں، ان کے والدین کو نہیں پتہ؟ والد کی 15,000 تنخواہ ہے، آئی فون ایپل بیٹی لے کر کے آتی، پوچھنے کی جرات ہے یونیورسٹی میں کون سا مخلص ہے مجھ سے پڑھا تیرا کہ تجھے لے کر کے دیتا ہے۔ اگر نہیں پوچھ سکتا تو کل نبی نے حوض کوثر پہ کھڑا کر کے تجھے پوچھنا ہے۔ اور میرا کلمہ پڑھتا تھا اور تجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت کیا کی، وہ مرتے دم بھی کہہ رہی تھی میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا اور میرے پیٹ پہ پتھر رکھ کے میرے جسم کو برابر کر دینا، میرے مرنے کے بعد بھی میری میت کو دیکھ کے کوئی بندہ محسوس نہ کر سکے کہ فاطمہ کا قد کتنا لمبا تھا، فاطمہ کا وجود کیسا تھا۔ وہ تو مرنے کے بعد اپنی میت پر بھی یہ انداز اختیار کرے، اور زندہ تیری بیٹی اس طرح سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ بیٹی کی تربیت پر 2 راجر ہے، اور حدیث لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ لونڈی کو آزاد کرے، اس کو تعلیم تربیت دے، اس کو 2 راجر ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں جو کسی کی بیٹی کو تربیت دے اس پر 2 راجر ہے، تو اپنی بیٹی کی تربیت پر 2 راجر کیوں نہیں ملے؟ بیٹی کو دینی تعلیم دلواؤ 2 راجر ہے۔ فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کیا کرو، اور جمعے میں اپنی خواتین کو لے کر کے آیا کرو، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ جمعے میں آئے گی، یہ سنے گی، بیان سنے گی، عمل کرے گی، تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے ایک دیکھی زنجیر سونے کی یا ہار تھا، تو محبوب نے دیکھ کے کراہت کا اظہار کیا کہ سیدہ فاطمہ یہ ہار سونے کا آپ نے کہاں سے پہن لیا؟ آپ تو بڑی سادہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ کچھ نہیں کہا، صرف اظہار کیا۔ جو نیک بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ والدین کے اشارے سمجھ لیتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ ابا تو میرے تے شک کرتا رہنا، تیری نظرہ میرے تے رہنی، یہ نہیں کہتی۔ سیدہ نے وہ ہار بیچا، غلام خریدا، آزاد کر دیا۔ کسی نے آ کے بتایا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ نے ہار بیچ کے غلام خریدا، آزاد کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے فاطمہ کو جہنم سے بچا لیا۔ میرے نبی اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹیاں کی تربیت کرنے کے لیے فرمایا اور پڑوسن تحفہ بھیجے نا، اگرچہ جانور کے کوئی کھوری بھیج دے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، واپس نہیں کرنا۔ میرا بیٹا جو بھی تحفہ تیرے گھر میں پکا کے بھیج دے اس کو خوش دلی سے قبول کر لینا۔ بیٹا جب تم سالن پکاؤ تو شوربے کو بڑھا لینا، اپنے پڑوسی کو ضرور بھیجنا۔ نبی تو یہ تربیت کیا کرتے تھے۔ صحابیہ کے کہتا اللہ کے نبی ہمارے محلے کی ایک عورت ہے، اس کی زبان بڑی عجیب ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، اللہ اللہ بڑا کرتی، مگر زبان ایسی تھی اس کو آگ لگا، اس کی لڑائی کرا، اس کی بات ادھر، اس کی ادھر۔ بعض عورتوں کو ہوتی نا کھانا ہضم ہو جاتا، بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ مردوں کو بھی بیماری ہوتی ہے، عورتیں تو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیا فی النار، میرے بچوں اس عورت کو بتا دو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تہجد اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے دخلت امرأۃ النار فی الحرۃ، ایک عورت بلی کی وجہ سے دوزخ میں گئی، اس نے بلی کو باندھ لیا، اس بلی کو تنگ کیا، اس بلی کو بھوکا رکھا، مر گئی بلی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ بلی کی وجہ سے جہنم میں جائے تو جو عورت بچیوں کو مارے، سوتیلی بچیاں ہیں ان کو جناب ٹارچر کرتی ہے، ان کو مارتی ہے، ان کو استریاں لگاتی ہے،
یہ جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ، فرمایا جس کو اللہ نے نیک بیٹی دے دی یا نیک بیوی دے دی، اللہ نے اس کو آدھا دین اس کا سنبھال لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھا دین تم خود سنبھالنا۔ میرے رب نے نیک بیٹی پیدا کر کے نیک بیوی دے کر کے آدھے دین کی تیری حفاظت کر دی۔ میرے بھائیوں میرے پاس بڑی مثالیں ہیں اس پر، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو نیک بنا دے، اللہ ان کے مقدر اچھے بنا دے، اللہ ان کو نیک سیرت بنا دے، اللہ تعالی ان کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے، با حیا با کردار بنا دے، اللہ ان کو سیدہ فاطمہ کی سیرت، ام سلمہ کی سیرت، سیدہ عائشہ کی سیرت پر چلنے والیاں بنا دے، اللہ تعالی زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔